سورہ شعراء کی آیت نمبر 106، 7 اور 8 کا ترجمہ تفصیل پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جب ان سے ان کے ہم قوم نوح نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس آیت اور بعد والی آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے اس وقت جھٹلایا جب آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہیں تاکہ کفر اور گناہوں کو ترک کر دو۔ بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک ایسا رسول ہوں جس کی امانت داری تم میں زیادہ مشہور ہے، اور جو دنیاوی کاموں میں بھی امین ہے وحی اور رسالت پر بھی امین ہوگا۔ لہٰذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور جو میں تمہیں توحید، ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے بارے میں حکم دیتا ہوں اس میں میری اطاعت کرو۔ فرمایا رسول امین، امانت دار رسول، یعنی نوح علیہ السلام کی امانت داری آپ کی قوم کو اسی طرح تسلیم تھی جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام کی امانت داری تمام عرب کو جو ہے وہ تسلیم تھی۔ یعنی وہ لوگ کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے وہ بھی آپ علیہ السلام کو صادق و امین یعنی سچا اور امانت دار مانتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی میں دیگر اوصاف کے ساتھ ساتھ امانت داری اور دیانت داری کا وصف بھی انتہائی اعلیٰ پیمانے پر موجود تھا، اور آپ کی امانت داری کے اپنے اور پرائے سبھی قائل تھے، اور آپ علیہ السلام کو صادق و امین کے لقب سے جو ہے وہ جانتے تھے۔ یہاں تک کہ نبی پاک کی امانت داری سے متعلق 3 واقعات کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ 50 سال کی عمر شریف میں نبی پاک کی امانت داری کا چرچا جو تھا وہ دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ آپ کے اسی وصف کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنا تجارتی سامان جو ہے وہ دے کر بھیجا، اور اسی کام کے لیے آپ کو منتخب کیا، اور آپ کی بارگاہ میں یہ عرض پیش کی گئی کہ آپ میرا تجارتی مال لے کر ملک شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ علیہ السلام کو اس سے دگنا دیا جائے گا۔ اسی طرح نبی پاک کی امانت داری اور دیانت داری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مخلوق میں انتہائی مقبول بنا دیا، عقل سلیم اور بے مثل دانائی کا عظیم جوہر عطا فرمایا۔ چنانچہ جب تعمیر کعبہ کے وقت حجر اسود کو نصب کرنے کے معاملے میں عرب کے بڑے بڑے سرداران میں جھگڑا ہو گیا۔ یہ 12 قبیلوں کے لوگ تھے۔ ایک قبیلے کا سردار کہتا تھا کہ کعبۃ اللہ کے اندر حجر اسود کا پتھر میں لگاؤں گا، دوسرا کہتا تھا میں لگاؤں گا۔ اب یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ نبی پاک تک پہنچا، اور نوبت جہاں تک آ چکی تھی کہ قتل و غارت کا اندیشہ تھا کہ اب یہ عرب والے آپس میں لڑ پڑیں گے کہ یہ پتھر بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ حجر اسود لگانا ایک اعزازی کام تھا، تو ہر ایک بندہ کہتا تھا یہ پتھر میں لگاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی دانائی عطا فرمائی تھی، جب فیصلہ آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا گیا تو صادق و امین آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک چادر بچھائی جائے، اور چادر کے اوپر آپ علیہ السلام نے پتھر رکھا اور ارشاد فرمایا کہ 12 کے 12 سردار اس کپڑے کو پکڑ لیں، اور تمام کے تمام لوگ اس کپڑے کو پکڑ کر لے کر گئے، اور پھر خود نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو بیت اللہ شریف میں لگایا۔ اس طرح کفار مکہ اگرچہ نبی پاک کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود نبی پاک کی امانت و دیانت داری پر کفار اس قدر اعتماد کرتے تھے کہ وہ اپنے قیمتی مال اور سامان کو نبی پاک کے پاس بطور امانت رکھا کرتے تھے۔ ہجرت کی رات جب نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت مکے سے مدینہ فرمائی تو اس رات نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کو اپنے مبارک بستر پر سلایا، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی یہ امانتیں مکے کے فلاں فلاں شخص کی ہیں، صبح یہ امانتیں تم ان کے حوالے کر کے تم بھی مکے سے مدینے آ جانا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے اندر ایک اعلیٰ قسم کا وصف تھا کہ آپ کے دشمن جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی صادق داری اور امانت داری پر ان لوگوں کے اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے قیمتی سامان بطور امانت آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی جو ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائے اس کو جو ہے امانت داری کے ساتھ اس کی چیز کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔